الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ ڈال دیا زمینوں پر رواسیہ پہاڑوں کو ان تمید بکم یہ کہ وہ ہچکولے نہ کھائے وَأَنْهَارًا اور نہروں پر وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور نہروں راستے بنا دیے تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو وعلامات اور بھی بہت ساری نشانیاں وبالنجم هم يهتدون اور ستارے جو رہنمائی کا ذریعہ جس سے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو افمن یخلق کیا وہ جسے وہ پیدا کرتا ہے کمن لا یخلق اور وہ جو پیدا نہیں کرتا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں افلا تذکرون کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اور اگر تم گننا بھی چاہو اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها تو تم گن نہیں سکتے ہو ان اللہ لغفور الرحیم یقیناً اللہ کی ذات بخشنے والی مہربان ہے واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو والذین یدعون من دون اللہ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو لا یخلقون شیئا نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز وہم یخلقون اور وہ خود مخلوق ہے اموات مردہ ہیں غیر احیاء زندہ نہیں ہیں وما یشعرون ایان یبعثون نہیں شعور رکھتے ایان یبعثون کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ یہاں سے اگلی نشانی ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں پر ڈال دیا پہاڑوں کو تاکہ وہ ہلے نہ میخوں کے طور پر چونکہ یہ زمین پانی کے اوپر اللہ نے بچھائی تو وہ ہچکولے کا رہی تھی تو اس وجہ سے اللہ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو اوپر ڈال کر اور نہروں کو ان پہاڑوں کے بیچ میں سے چلا کر تاکہ لوگ اس سے نہروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرے کون سی نہر کس طرف جا رہی ہے کون سا دریا کس طرف بہہ رہا ہے وہ ان کی رہنمائی کے لیے بھی اور پہاڑ وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت بہت ساری چیزیں پہاڑوں میں چھپی ہوئی سونا زیورات معدنیات کوئلہ تانبا اور بہت ساری اللہ کی نعمتیں بظاہر تو ہمیں یہ پہاڑ نظر آتے ہیں لیکن جب پہاڑوں میں سرنگیں لگتی ہے تو انسان سوچ نہیں سکتا اور ہم نے تو کبھی تصور میں بھی نہیں دیکھا ہوگا ہمارے علاقوں میں علاقہ غیر ہمارے اورکزئی ایجنسی میں پہاڑ میں سرنگ لگی کئی سو فٹ اندر سرنگیں وہ کیسے جاتے ہیں باقاعدہ ان کے لیے ریل کی طرح پٹریاں بچھائی جاتی ہیں پھر اس میں گاڑی رکھی جاتی ہے اور وہ جاتی ہے مشین کے ذریعے میرا اتفاق سے ایک دفعہ جانا ہوا تھوڑا سا ہی اندر گیا تھا سانس بند ہونے لگ گیا شاباش ہے ان کو جو اندر کام کر رہے ہیں اور بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے پہاڑ کا تودا گرتا ہے وہ اندر والے اندر ہی رہ جاتے ہیں اور پھر نکالنے کی ان کی کوئی صورت نہیں ہوتی تو وہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے ان پہاڑوں میں رکھی ہوئی ہیں اور لوگوں کی زندگیاں ان پہاڑوں کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان میں پھر جب وہ نہریں نکل کر جا رہی ہوتی ہیں ایسا اللہ نے انتظام کیا ہوتا ہے وہاں پہاڑ بیچ میں سے نہر جا رہی ہے اور لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں وہ علامات فرمایا اور بہت ساری نشانیاں وبالنجم هم يهتدون اور ستارے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے کہ پہلے زمانوں کے لوگ وہ ستاروں کے ذریعے چلتے تھے اپنے راستوں کو طے کرتے تھے معلوم نہیں پڑتا تھا تو ان ستاروں کے ذریعے سے وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچتے تھے یہاں تک 10 توحید کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے ذکر کی خلق السماوات والارض بالحق آسمانوں اور زمین کی
تخلیق کا ذکر کر کے توحید کی پہلی نشانی، پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے دوسری نشانی، پھر اس کے بعد چوپایوں کی تخلیق کا ذکر کر کے تیسری نشانی، اور پھر والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ان مال مویشیوں کو پیدا کر کے ذکر کر کے اللہ نے چوتھی نشانی ذکر کی، پھر آسمان سے پانی اتارا، پانچویں نشانی ذکر کی، پھر رات اور دن، سورج اور چاند کو بنایا، چھٹی نشانی ذکر کی، پھر ان میں مختلف رنگ دیے، ساتویں نشانی، پھر سمندروں کا ذکر کیا کہ اسے مسخر کیا اور اس میں سے تمہارے لیے تازہ گوشت نکالا، آٹھویں نشانی، اور پھر پہاڑوں کو پانی پر ڈال کر یہ 9ویں نشانی کا ذکر کیا، اور پھر ستاروں کا ذکر کیا۔ تو یہ 10 نشانیاں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں رب العالمین افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو پیدا نہیں کرتا، یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے؟ افلا تذکرون، کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک نے پیدا کیا، اور یہ جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، حیوانات عجیبہ، نباتات مرغوبہ، مصنوعات عظیمہ، اس کو پیدا کیا اس رب العالمین نے۔ آسمان کو اتنی بلندی دی کہ کوئی چھو نہیں سکتا، زمین کو اتنی وسعت دی کہ کوئی اس کا احاطہ کر نہیں سکتا، رات کو لا کر دن کے اجالے کو ختم کر دیا، دن کے اجالے کو لا کر رات کی تاریکی کو ختم کر دیا۔ یہ ساری نعمتیں جو کرنے والا ایک تنہا اللہ ہے، اور ایک وہ ہے جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، مٹی سے بنایا، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک وہ ہے جو وجود بخشتا ہے، اور ایک وہ جو خود ایک مجسم ہے، بے جان ہے۔ یہ کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر، کمال قدرت کو دیکھ کر کیوں اس سے عبرت نہیں پکڑتے؟ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم گننا بھی چاہو اللہ کی نعمتوں کو، شمار بھی کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اللہ کی نعمت کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اپنے وجود کے اندر انسان کو جو اللہ نے وجود بخشا، اس وجود میں نظر کرے، اس میں کتنی ساری نعمتیں۔ اگر اپنے وجود کی نعمتوں کے بارے میں سوچے کہ یار آنکھ اللہ نے دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اپنے وجود کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں 360 ہیں، گنے تو صحیح، گنے تو صحیح، کون ہے جس کو 360 یاد ہیں؟ اپنی وجود پر نظر کر کے تو اللہ کی ان نعمتوں کو نہیں گن سکتا، اور اس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور پھر بھی ان اللہ لغفور الرحیم، اس کی شان غفاریت کو دیکھیں، اس کی شان غفوریت کو دیکھیں، اس کی شان رحیمیت کو دیکھیں کہ ایک انسان اس کا باغی ہو کر اللہ کا انکار کر کے کافر بن رہا ہے، ایک انسان اللہ کی شان میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں دوسرے کو بٹھا کر شرک کا مرتکب ہو رہا ہے، جو دونوں بڑے جرم ہیں۔ ان سے بڑا جرم قرآن نے ذکر نہیں کیا، کفر سب سے بڑا جرم، شرک سب سے بڑا جرم، والکافرون هم الظالمون کہا، کافر ظالم ہیں، کفر کرنے والے۔ ان الشرک لظلم عظیم کہا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کفر کرنے کے باوجود، شرک کرنے کے باوجود اگر کافر توبہ پر آ جائے، مشرک توبہ پر آ جائے، اس کی شان غفوریت دیکھو،
شان غفاریت دیکھو، ان اللہ لغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وہ کافر 100 سال کا 100 سال اس نے کفر کیا، 100 سال اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی ذات کا انکار کیا، اللہ کی صفات کا انکار کیا، اور اس کے بعد آ کر وہ اللہ کے سامنے جھک گیا، خدایا میری توبہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہ گار، میں توبہ طائب ہوتا ہوں، اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لیتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ کی ذات جانتی ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپا رہے ہو، اللہ کی ذات اس کو بھی جانتی ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتی، اللہ کی ذات اس کو بھی جانتی ہے۔ ظاہراً جو تمہارے اعمال، باطناً جو تمہارے اعمال، اللہ ہر ایک سے واقف ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کو لینے کے بعد اس کا شکر گزار بن کر رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتے ہیں، اور اس کو اس کی شکر گزاری کا ثواب وہ ضرور ملے گا۔ اور جو اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اسی کے خلاف استعمال کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ناشکر گزاری کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی ناشکر گزاری سے بھی واقف، اسے اس کا بدلہ، اس کی سزا وہ بھی ضرور ملے گی۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا، ان کو پکارتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کوئی چیز پیدا نہیں کی، نہ پیدا کر سکتے تھے، نہ کر سکتے ہیں، اور نہ کبھی کر سکیں گے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود مخلوق ہے، وہ تو خود مٹی کے بنے ہوئے، اموات، مردہ ہیں، وہ تو خود مردہ ہیں، وہ تو خود مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں۔ مجدد ملت حکیم الامت شیخ المشائخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں اموات، مردہ ہیں۔ فرمایا اس میں 3 باتیں، ایک تو وہ مردہ ہے، یعنی وہ پتھر ہے، پتھر کا مجسمہ ہے، جیسے ہندو لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پتھر کا بنا کر مجسمہ، پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خدا بنا کر پھر اس کے سامنے پوجا پاٹ کرتے ہیں، یا لکڑی کا یا کسی اور دھات کا، وہ تو ویسے ہی مردہ ہے، وہ تو۔ دوسری بات کہ مردہ ہے کہ کچھ لوگ نیک لوگوں کی قبروں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اولیاء اللہ کی قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ ہماری مرادیں پوری کریں گے، ان سے منتیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی وہ تو خود مردہ ہے، وہ تو خود مردہ، وہ آپ کی کیا منت پوری کرے گا؟ وہ تو خود قبر میں پڑا ہوا، کوئی اس کی قبر پر پھول ڈالے یا کوئی اس کی قبر پر راکھ ڈالے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ بھی مردہ ہے۔ اور کسی کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، ان سب کو 1.25 لاکھ انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے آخر میں قرب قیامت کے قریب، باقی سب نے فنا ہونا ہے۔ یا تیسری صورت کہ پوری دنیا کو فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کل من علیہا فان،
پوری دنیا کو فنا ہونا ہے۔ جو دنیا میں جتنا بھی نظام ہے، جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، حتیٰ کہ عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں انہوں نے بھی فنا ہونا ہے۔ اسرائیل جو سب کی روحوں کو قبض کرتا ہے، اس اسرائیل کو بھی موت آنی ہے۔ ایک تنہا ذات بچے گی، وہ کس کی؟ اللہ کی، وہ اللہ کی ذات، ایک کچھ بھی نہیں بچے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان پر بھی موت طاری ہوگی، وہ بھی چلے جائیں گے، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ تو فرمایا اموات، جو مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ اے شرک کے پرستارو، اے بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والوں، اے غیر اللہ کو پکارنے والوں، اے اللہ کی توحید میں، اللہ کی ذات اور صفات میں دوسروں کو شریک کرنے والوں، وہ تو ایسے مردہ ہیں جن کو تم پکارتے ہو۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنا بھی علم نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ دوبارہ کب اٹھیں گے، دوبارہ کب اٹھیں گے۔ اس لیے کہ دوبارہ اٹھنا یہ قیامت کے وقوع کے بعد ہے، قیامت واقعہ ہوگی، اور انسان کو ایمان اور عبادت کا جو بڑا پھل ملنا ہے وہ جنت میں داخلے کی صورت میں ہے، اور وہ صورت جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ نہیں ہو سکتی۔ تو قیامت کب آئے گی؟ وما یشعرون ایان یبعثون، جن سے تم مانگتے ہو، جن کے سامنے تم ماتھا ٹیکتے ہو، یہ تو انہیں بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، میرے رب کے پاس ہے، وہ علم تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے یوں ضرور فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے قریب قریب ہیں، نشانیاں اللہ کے پیغمبر نے ضرور بتائی کہ یہ نشانیاں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن آئے گی کب؟ میرے پیغمبر کو بھی 1441 سال گزر گئے، یہ 1442واں سال ہے، اور نہ جانے کتنا عرصہ مزید گزرے گا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے ظاہر کو، باطن کو، ہر ایک کو میں جانتا ہوں۔ اللہ کی اتنی توحید کی نشانیاں دیکھ کر، قدرت کی نشانیاں دیکھ کر تم کیوں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کی نعمتوں پر کیوں شکر نہیں کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو شاکرین میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ۔